السلام علیکم۔ شہر کے پوش علاقے میں ایک امیر کبیر شخص رہتا تھا جو قیمتی پتھروں اور جواہرات کا کام کرتا تھا۔ اس کی تجارت مختلف شہروں اور ممالک تک پھیلی ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک تجربہ کار جوہری ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ایماندار اور اصول پسند تاجر تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کی اس نے اچھے طریقے سے پرورش کی اور وہ بھی اپنے نیک دل باپ پر گیا تھا۔ وہ نیک، ایماندار، محنتی، مخلص اور اچھے اخلاق کا حامل خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ اپنے دوست، رشتہ داروں اور محلے داروں کا احترام کرتا اور ان کے ساتھ انتہائی ایثار و محبت سے پیش آتا تھا۔ نوجوان کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کی وجہ سے لوگ بے مثال انداز میں اس کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا اور کئی سالوں کے بعد اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ خاندان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ نوجوان بیٹا والد کی جدائی میں دیوانہ ہو گیا اور یوں سارا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا۔ وہ چند ماہ میں ہی امیر سے غریب ہو گئے اور اسرت کی زندگی گزارنے لگے۔ کئی سال اسی کیفیت میں گزر گئے۔ کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ چند سالوں کے بعد نوجوان غم کی کیفیت سے نکل کر نارمل زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ اس کا ہوش جب ٹھکانے لگا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور ٹھپ کاروبار کو بغیر پیسے کے چلانا ممکن نہ تھا۔ نوجوان نے کافی غور و فکر کیا اور آخر کار اس سے ایک ترکیب سوجھی۔ نوجوان نے اپنی خوشحالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو اس کے جگری یار تھے۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا سب سے پیارا اور قابل بھروسہ دوست جو کبھی اس کی بات نہیں ٹالتا تھا اب امیر ہو گیا ہے اور وہ کاروباری لحاظ سے بہت ترقی کر چکا ہے۔ وہ کئی محلات اور بہت سی جائیداد کا مالک بن چکا ہے۔ چنانچہ نوجوان نے اپنے اس دوست سے مدد حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک روز وہ اس کے پاس اس امید سے گیا کہ وہ ان مشکل حالات کو بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ وہ انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں دوست کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو محافظوں اور پہرےداروں کو اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس گھر کے مالک سے اپنے تعلقات اور پرانی محبت کا ذکر کیا۔ خدام نے اسے دروازے پر ہی ٹھہرایا اور اپنے مالک کو لنگوٹیے یار کے آنے کی خبر سنائی۔ وہ یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پردے کے پیچھے سے نگاہ ڈالی تو ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں اور غربت و فقیری اس کے چہرے سے عیاں ہیں، لہٰذا اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ محافظین نے جب اس نوجوان کو بتایا کہ دوست اس سے ملنا نہیں چاہتا تو وہ بہت مایوس ہوا۔ وہ محل سے اس درد و الم کے ساتھ نکلا کہ کیسے یہ رشتہ محض میری غربت کے سبب مر چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے اقتدار و مروت ختم ہو گئی ہے۔ آج اس نے دوست کا یہ روپ بھی دیکھ لیا تھا کہ مفلسی کے سبب اس نے منہ پھیر لیا۔ مدد کرنا تو کجا، ملنا تک گوارا نہ کیا۔ وہ نم آنکھوں اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس مڑا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا، اس نے دیکھا کہ دو آدمی کسی بات پر آپس میں بحث کر رہے ہیں اور پریشانی کے آثار ان کے چہرے سے عیاں ہیں۔ ایک راگیر ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس شہر میں فلاں ابن فلاں ایک تاجر تھا، ہمیں اس سے ملنا ہے، ہماری رہنمائی کرو اور اس تاجر کا اتا پتہ بتاؤ۔ وہ شخص بولا تمہیں جس تاجر سے ملنا ہے وہ تو کب کا انتقال کر چکا ہے، البتہ وہ سامنے اس کا بیٹا آ رہا ہے، تم اس سے مل لو۔ اتنی دیر میں وہ نوجوان ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس نے ان کی ساری گفتگو سن لی۔ وہ بڑی محبت سے نوجوان کو ملی اور اس کے والد کی وفات پر
افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے والد کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور پھر وہ اس کی شخصیت کی تعریف کرنے لگے، اور وہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے والد لالو جواہرات کے بہت تجربہ کار تاجر تھے۔ ایک بار وہ ہمارے شہر میں آئے تھے تو ہمارے پاس قیمتی ہیروں سے بھرا ایک تھیلا امانتاً رکھوایا تھا۔ کئی سال گزرنے کے باوجود انہوں نے واپس نہیں لیا، لہٰذا ہم ان کی امانت واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے ہیروں سے بھرا ایک تھیلا اس کے حوالے کیا اور چل دیے۔ نوجوان قیمتی ہیروں کا تھیلا پکڑے ہوئے حسرت سے کبھی ان بیش قیمت ہیروں کو دیکھتا تو کبھی ان دو آدمیوں کو جاتا ہوا دیکھتا۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے سچ مان لے۔ وہ عالم حیرت میں ڈوبا، پریشانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے کئی سالوں سے بند اپنے والد کی دکان کو کھولا اور سوچنے لگا کہ ان بیش قیمت ہیروں کو کس طرح بیچے، کیونکہ اس شہر میں تو ان کا خریدار بمشکل ہی ملے گا۔ وہ اسی سوچ میں محو تھا کہ ایک بڑی عمر کی خاتون جو شکل و شبہات سے نیک سیرت اور مالدار لگتی تھی اس کی دکان میں داخل ہوئی۔ خاتون نے اسے پوچھا کہ وہ ہیرے خریدنا چاہتی ہے، اگر اس کے پاس ہیں تو دکھائے۔ نوجوان نے تھیلے میں سے چند ہیرے نکال کر عورت کے سامنے رکھے، جنہیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور بولی کہ بالکل انہی خاص ہیروں کی تلاش تھی۔ عورت نے وہ چند ہیرے اس کی توقعات سے بھی زیادہ پیسے دے کر خرید لیے اور یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ میں کل پھر آؤں گی، اس طرح کے مزید ہیرے منگوا کر رکھ لینا۔ وہ عورت حسب وعدہ دوسرے روز آئی اور بہت سارے پیسوں کے عوض ہیروں کا پورا تھیلا خرید لیا۔ غریب نوجوان اب دوبارہ مالا مال ہو چکا تھا۔ یوں نوجوان کے حالات میں بہتری آنے لگی اور اس کی تجارت پھیلنے پھولنے لگی۔ وہ مفلسی کا کٹھن سفر طے کر کے ایک بار پھر عمارت کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ ایک روز وہ دکان میں بیٹھا غربت کے دن یاد کرنے لگا۔ پھر اسے اپنے اس امیر و کبیر دوست کی یاد آئی جس نے کبھی حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارا نہ کی۔ ایک روز وہ دکان میں بیٹھا غربت کے دن یاد کرنے لگا۔ پھر اسے اپنے اس امیر و کبیر دوست کی یاد آئی جس نے کٹھن حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارا نہ کی اور مفلسی میں اس کی کچھ مدد نہ کی۔ اس نے دوست کی بے وفائی کا شکوہ کرتے ہوئے ایک خط لکھا جس میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس مختصر عرصے میں نے دنیا کے کئی رخ دیکھ لیے ہیں۔ میں ایسے دوستوں کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں، جو ہیلوں اور بہانوں سے دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے ہیں اور جب میں کنگال ہو گیا تو وہ جاہلوں والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ خط جب اس کے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر ان الفاظ میں جواب دیا: میرے عزیز دوست، یہ دنیا ابھی اتنی بھی بانج نہیں ہوئی کہ وفا کا قحط پڑ چکا ہو۔ جو دو شخص آپ کو محل کے باہر ملے تھے وہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ جس عورت نے تم سے ہیرے خریدے وہ میری پیاری ماں تھی۔ میں تمہیں نہ صرف اچھا دوست سمجھتا ہوں بلکہ تم میرے سگے بھائیوں کی طرح ہو۔ اس روز ہم نے آپ کو بخل و کنجوسی کے سبب واپس نہیں کیا بلکہ ہمیں خوف تھا کہ تم ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھو، اس لیے ملاقات نہیں کی تھی، مگر تمہاری مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہا۔ خط کا جواب پڑھتے ہی نوجوان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امڈ آئے کہ شکر ہے دوستی کا بھرم قائم رہا اور دوست پر فخر کرنے لگا۔ سچ کہتے ہیں کہ نسلی دوست کبھی بے وفائی نہیں کرتے اور نہ ہی دھوکہ دیتے ہیں۔